ہے کہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ پھر پاکستان کے آئین کو توڑا اور آج کا الیکشن پوسٹ پون کیا، تو اس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ جمہوری پارٹیاں بنی ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو یہ جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں، تو پاکستان کے آئین کے مطابق جو ریشیو بتائی گئی ہے مینڈیٹ کے مطابق آپ کو ریزرو سیٹس ملنے کی، تو وہ ان کا حق نہیں بنتی، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو جمہوری کہنے والے پرائی سیٹوں پر اس طرح برجمان ہو کے ڈاکہ مارا ہے انہوں نے مل کے سسٹم کے ساتھ، تو میں اس کی بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں اور میں ایک بڑا کلیئر میسیج دے رہا ہوں کہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے اس آئین کی پاسداری کے لیے، اس آئین کی حفاظت کے لیے، اور ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے کہ انہوں نے جو مینڈیٹ ہمیں دیا ہے ہم نے اس کو بھی اس کی حفاظت کرنی ہے کسی بھی صورت میں۔ یہ جیلی ریزرو سیٹس کو ہم حلف نہیں لینے دیں گے، یہ کلیئر میسیج ہے، اور میں یہ سب کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا آئین بار بار توڑا جا رہا ہے اور بار بار اس آئین کو توڑ کر ایک غلط روایت قائم کی جا رہی ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے، ہماری قوم کے لیے بہتر نہیں ہے، ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، ہمارے ایوان ہماری پارلیمنٹ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ پہلے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے گئے، اس ملک کے آئین کو توڑا گیا، اس کے بعد سے کنٹینیوسلی ایک پروسیس چل رہا ہے آئین کو توڑنے کا، اور آج یہ حالت ہے کہ جب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے بغیر ریزرو سیٹس کے، صدر منتخب ہوا بغیر ریزرو سیٹس کے، تو آج کس بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کو پوسٹ پون کیا ہے؟ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے موقع سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ انشاءاللہ اپنے نظریے پہ ہم کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی خواتین کے لیے، کیونکہ ان خواتین کا جس پارٹی سے تعلق ہے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے ان کو، اور ہماری اقلیتوں کے لیے انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ہم نے کچھ قراردادیں پاس کی ہیں، اور جیسے ہی ہمارا اسمبلی کا اجلاس آئے گا انشاءاللہ اس پہ بھی یہ قراردادیں ہم پاس کریں گے، اور ہم یہ انشور کروائیں گے کہ ہم جو قراردادیں پاس کر رہے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے اور ہمیں حق دیا جائے۔ سب سے پہلے سازش کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی، اور سائفر کے نام پہ جو ایک چیز جس آج تک ایک متنازع بنا ہوا ہے، اس کا لیٹر جب ہماری حکومت موجود تھی ہم نے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجا تھا، آج تک اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا، اور ایک متنازع چیز بنی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کبھی سائفر ہے نہیں، کبھی کہتے ہیں مداخلت ہے، اس کے اوپر ایک کمیشن بنا کر، جوڈیشل کمیشن بنا کر اس کو پوری قوم کے سامنے واضح کیا جائے تاکہ یہ لوگ ایکسپوز ہوں کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ اس کے علاوہ 9 مئی میں جو کچھ ہوا قوم کے سامنے لایا جائے۔ ہم نے 12 ڈیمانڈ کی، آج ہم نے قرارداد منظور کی پارلیمانی پارٹی سے کہ 9 مئی کے اندر سب سے پہلے اس کا فائدہ کس کو ہوا، اس کا نقصان کس کو ہوا، اور کس کے لیے کیا گیا۔ اور ایک لندن پلان جو عمران خان صاحب نے بہت پہلے بتایا تھا، یہ اس لندن پلان کی وہی کڑیاں ہیں جو خان صاحب نے واضح کی تھی کہ اسی طرح کیا جائے گا میرے ساتھ اور میری پارٹی کے ساتھ، یہ اس پلان کا حصہ ہے۔ 9 مئی کے اندر ابھی تک CCTV فوٹیجز کیوں نہیں دکھائی جا رہی؟ ہماری لیڈرشپ پہ، ہمارے کارکنوں پہ ناجائز جیلی پرچے کاٹے ہوئے ہیں، جو لوگ موجود نہیں تھے ان پہ FIR کٹی ہوئی ہیں، جو لوگ موجود تھے ان کے اندر میرا ایک سوال ہے اور پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں میں کہ ایک شخص موجود ہے وہاں پر اور اس نے PTI چھوڑ دی، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا، اور ایک شخص جو موجود ہے اور وہ باہر کھڑا ہوا ہے وہ ابھی تک جیل میں ہے۔ ایک عورت، ایک خاتون گاڑی چلا رہی ہے، وہ جیل میں ہے، 9 مہینے جیل میں کاٹے اس نے، پورے پاکستان کی جیلوں میں گھمایا گیا اس کو۔ ایک چھت پہ کھڑے ہو کے نعرے مار رہی ہے، اس نے PTI چھوڑ دی، کسی نے اسے پوچھا تک نہیں۔ یہ قوم بیوقوف نہیں ہے، یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ آپ ان کو بیوقوف بنائیں گے۔ نظام دن بدن ایکسپوز ہو رہا ہے اور مزید ایکسپوز کریں گے ہم اس کو۔ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا ہم بار بار کہہ رہے ہیں کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ بنایا جائے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میرے اوپر جن جن جگہوں پہ FIR کاٹی گئی ہیں، اگر ان کے پاس ثبوت موجود ہے میں بالکل اپنے آپ کو پیش کرنے کی سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن ہمارے نام کے، ہماری لیڈرشپ کے نام کے اوپر پاکستان کے شہروں میں بینر روانہ کیا گئے غدار وطن کے، فال آف شیم۔ یہ کون ڈکلیئر کر رہا ہے کون غدار ہے اور کون وفادار ہے اس ملک کا؟
ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کسی سے، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے اور قوم کے سامنے لایا جائے. اور وہ فوٹیجز کیوں نہیں دی جا رہی؟ بتائیں کہ کس نے جلایا، کون پہلے انٹر ہوا. یہ سارے جو ترتیبات بتائی گئی ہیں ان کے اوپر فل سیکیورٹی ہے، لیکن بتایا کیوں نہیں جا رہا. بتائیں گیٹ کس نے کھولا، پہلے وہاں کون موجود تھا، کیا ہوا اس سے پہلے، کون لوگ پہلے گھسے، کس طریقے سے گھسے، سب کچھ ایکسپوز ہو جائے گا. اس کے بعد ہائی کورٹ کی کیمرہ غائب ہیں، کس نے غائب کیے ہیں؟ عمران خان کو جو گرفتار کیا گیا غیر قانونی طریقے سے، جبکہ عمران خان نے خود بولا آ کر صبح جاتے ہوئے کہ اگر میرے پورے گرفتار کرنا ہے مجھے تو میں خود گرفتاری دینے کو تیار ہوں، کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جو پہلے کی اور گھر پہ حملہ کر دیا اور 48 گھنٹے تک وہاں پہ ایک فسائیت کی گئی زمان پار کے اوپر. اس کے باوجود اس طریقے سے کیوں گرفتار کیا گیا خان صاحب کو؟ کس نے گرفتار کیا؟ اور وہ فوٹیجز کہاں ہیں، وہ کیمرے کہاں ہیں، کہاں چلے گئے، کس نے کیمرے چوری کیے؟ ہائی کورٹ جواب دے اس کا. اب جو جج صاحبان نے ایک لیٹر لکھا ہے، یہ لیٹر ابھی کا نہیں ہے، یہ وہ ایک سلسلہ جو چل رہا تھا ہمارے خلاف، یہ اس کا لیٹر ہے. یہ بہت جگہوں پہ جو فیصلے ہمارے خلاف کیے گئے، ہمارے لیڈر عمران خان کے خلاف کیے گئے، یہ اس کی ایک کڑی ہے. انہوں نے مان لیا ہے کہ ہم نے فیصلے میرٹ پہ نہیں کیے، قانون کے مطابق نہیں کیے، بلکہ دباؤ میں آ کے کیے ہیں. اور ثبوت موجود ہیں کہ عمران خان جسٹس بشیر 4 دفعہ وہ ہیئرنگ کے دوران جا کے ڈاکٹر سے چیک اپ کرا رہا ہے اپنا، اڈیالہ کے ریکارڈ پہ ہے، چیک کر لیں آپ. کیوں؟ کیا پریشر تھا اس کے اوپر کہ وہ ڈاکٹر کو چیک اپ کرا رہا ہے ڈیورنگ ہیئرنگ 4 دفعہ. جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریشر ہے، ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں پریشر ہے ہمیں. اس کے اوپر فل بینچ بننا چاہیے. اور قوم میں جس طرح چیز صاحب آپ کہتے ہیں کہ میڈیا پہ لائیو آنا چاہیے، اس کیس کو لائیو آنا چاہیے. پوری قوم کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ لائیو کیس آئے اور یہ سنے کہ اگر ہمارے قانون بنانے والے ادارے، قانون کا تحفظ کرنے والے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے فیصلے ہم سے زبردستی کرائے جا رہے ہیں، تو یہ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے قانون کے ساتھ، اس ملک کے آئین کے ساتھ مذاق ہے. ہم نے ایکسپوز کرنا ہے اس چیز کو، یہ ہمارا فرض ہے. ہمیں لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے وہ دیا ہے قانون سازی کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے، لوگوں کے تحفظ کے لیے، ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے. یہ حالات جو نظر آ رہے ہیں اس ملک کے اندر، اس میں تحفظ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے اور فل بینچ بٹھایا جائے، اس کے اوپر فل بینچ، اور وہ ٹرائل جو ہے وہ ٹرائل لائیو دکھایا جائے پوری قوم کو. کتنے اور ججز بھی آئیں گے، کمشنر صاحب کہاں ہیں راولپنڈی والے؟ کوئی یہ سوال کر رہا ہے؟ ایک بندے نے کہا کہ مجھ سے دھاندلی کرائی گئی، مجھ سے فارم 45 چینج کرایا گیا، اس بیان کے بعد وہ غائب ہے. اور ایک عجیب مذاق شروع ہے اس قوم کے ساتھ، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ دماغی مریض ہے. 2 مہینے پہلے آپ کا چیف منسٹر وہاں کا، آپ کے بڑے بڑے لوگ اس کے بیٹے یا بیٹی کی شادی پہ پہنچے ہوئے ہیں. دماغی مریض کے بیٹے اور بیٹی کی شادیوں پہ آپ گھومتے ہیں؟ یا ایک دماغی مریض کو آپ نے پنڈی جیسے اتنی امپورٹنٹ جگہ پہ کمشنر بنا کے رکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کی پرفارمنس تھی، یہ آپ کی ٹیلنٹ گورنمنٹ تھی جو آپ نے بنائی تھی. پی ٹی آئی کا تو ورکر فیس بک پہ پوسٹ کرتا تھا، آپ اسے پکڑ لیتے تھے، اتنی تیزی آپ دکھا رہے تھے. جتنا زور پی ٹی آئی کے خلاف لگایا گیا ہے، خدا کی قسم اگر اسے 5% زور بھی اس قوم کے لیے لگا لیا جائے تو نہیں اس قوم میں دہشت گرد بچے گا کوئی ہمارے ملک میں، نہ منشیات فروز بچے گا، نہ جیب کترا بچے گا. لیکن ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. پی ٹی آئی چھوڑ دو، آؤ فرشتے بن جاؤ. اب غلامی، عمران خان جو کہتا تھا بار بار کہ ہم غلام ہیں، شاید بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہوگی. آج میں قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ کہتا تھا عمران خان کہ آپ غلام ہیں، کہ آپ کو جب کہا جائے گا کہ اس پارٹی کا آپ جھنڈا نہیں لگاؤ گے، آپ اس پارٹی کو ووٹ تک نہیں دو گے، آپ اس پارٹی کا حصہ نہیں رہو گے، آپ اس پارٹی کے امیدوار نہیں بنو گے. یہی غلامی ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم غلام بن جائیں تو یہ حالات جو چل رہے ہیں، پھر ہمارے بچے شاید غلام سے کوئی بدتر کوئی سٹیج، کوئی کیٹیگری آئے گی وہ بنیں گے. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ ہم سٹینڈ لیں گے. ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم اسلام کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر. اس کے علاوہ ایک اور قرارداد جو ہم نے منظور کی وہ ہے 8 فروری. بدترین دھاندلی ہوئی ہے تاریخ کی، بدترین دھاندلی. جتنے ادارے ہمارے پاکستان کے الیکشنز کو آج سے نہیں بہت پہلے سے بین الاقوامی ادارے جو مانیٹر کر رہے ہیں، سب نے کہا ہے کہ بے ضابطیاں ہوئی ہیں. اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، فارم 45 موجود ہے اور ایک ہمارے امیدوار کے پاس نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی جو لوگ تھے ان کے بھی پولیس ڈیٹس موجود ہے. فارم 45 کی کہانی کچھ اور ہے
اور فارم 47 کی کہانی کچھ اور ہے, اور فارم 49 کی کہانی کچھ اور ہے. میں یہاں پہ چیلنج کر رہا ہوں کہ اس وقت میں جو فگر بتا رہا ہوں ایگزیکٹ فگر ہے, 25 سیٹیں ٹوٹل جیتی ہے نون لیگ پنجاب اسمبلی کی. میں 24 نہیں کہہ رہا, میں 26 بھی نہیں کہہ رہا, میں 25 کہہ رہا ہوں. مریم نواز جو وزیر اعلیٰ بنی ہے صرف 25 سیٹیں کے اوپر یہ بنی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی نے ٹوٹل پورے ملک میں 13 MNA جیتے ہیں. ان میں میرا ایڈی خان کا بھی جیتا ہوا ہے, میں مانتا ہوں, میں سچ بولتا ہوں, وہ جیتا ہے, وہ فارم 45 والا ہے. لیکن 13 ہیں ٹوٹل ان کے پورے پاکستان میں. نون لیگ کے ٹوٹل 17 MNA ہیں فارم 45 والے. جب میں 17 مانتا ہوں تو میں جھوٹ نہیں بولتا, میں اور بھی مان لوں. نہ میں 16 کہہ رہا ہوں, نہ میں 18 کہہ رہا ہوں, 17. یہ حکومت ہے, یہ حالت ہے مینڈیٹ کی. عوام نے ووٹ عمران خان کو دیا, اور اتنے ووٹوں والے اگر کسی کو اس بات پہ شک ہے تو بلائیں آروز کو. ہمارے فارم 45 کیسز لگے ہوئے ہیں ٹریبیونل میں, بٹھائیں سامنے, چیک کریں, حلف رکھیں, ان آروز کو بھی بٹھائیں, فارم 45 کو ٹیلی کریں. اگر یہ غلط ثابت ہو جائے میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں. اور جو فگر بتا رہا ہوں ایگزیکٹ فگر بتا رہا ہوں, ایک بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا. اس کے اوپر جلد سے جلد فیصلہ آنا چاہیے. یہ زیادتی, یہ ڈاکہ جو لگا ہے, اس کے اوپر فیصلہ آنا چاہیے, جلد آنا چاہیے. یہ نہیں کہ ٹریبیونل میں چلا گیا اور 5 سال حکومت گزر جائے گی اور اس کے بعد پھر اگلے الیکشن میں پھر یہی باتیں ہوں گی کہ پھر کسی اور کا مینڈیٹ چوری ہوگا. اور یہ جب ہم نے EVM کے تھرو الیکشن کی قرارداد پاس کی تھی قومی اسمبلی میں, آپ سب گواہ ہیں اس بات کے, یہ ساری پارٹیاں مخالف تھیں. آج سامنے آ گیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دھاندلی ہو, اور اگر دھاندلی ختم ہو جائے گی تو یہ پلانٹیڈ لوگ, سلیکٹڈ لوگ نہیں آ سکتے, نہیں بٹھائے جا سکتے. ہمارے پہ بٹھائے جا رہے ہیں, اور انہوں نے جو تباہی مچائی ہے اس ملک کی آج تک, اس کے ذمہ دار ہیں. آج عمران خان کو ہٹایا گیا, آپ اس وقت کا ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں, پیٹرول کا ریٹ دیکھیں, کھانے پینے کے شاہ کا ریٹ دیکھیں, گھی کا ریٹ دیکھیں, چینی کا ریٹ دیکھیں, بجلی کا یونٹ کا ریٹ دیکھیں, کہاں پہنچ گیا. کیونکہ نالائق لوگ تھے, الیکٹڈ نہیں تھے, سازش کے تحت آئے تھے, یہ ان کی پرفارمنس ہے. پھر انہی لوگوں کو ہمارے پر مسلط کر دیا گیا بغیر مینڈیٹ کے. تو یہ چیز برداشت نہیں کی جائے گی. اس کے اوپر ہماری یہ قرارداد پاس ہوئی ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہم اسمبلی کا جب اجلاس بلائیں گے تو وہاں پہ بھی پاس کریں گے. اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو جعلی پرچے اور جعلی کیسز ہمارے لیڈر پہ کیے گئے, ہمارے ورکرز پہ کیے گئے, ہماری خواتین جیلوں میں ہیں, ان کو رہا کیا جائے, یہ مذاق بند کیا جائے اور فوکس کیا جائے پاکستان کی عوام کے مسائل پہ, بنیادی حقوق پہ, مہنگائی پہ, پاکستان کی ترقی پہ, کرپشن پہ جو اس ملک میں ہوئی ہے, کس نے کی ہے اور اب کون کر رہا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو اپنے حق کے لیے ہم آواز بھی اٹھائیں گے اور انشاءاللہ ہم ہر حد تک جائیں گے. شکریہ. سوالات کے بارے میں جی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اس موضوع سے ہوں, آپ سارے سینئر جرنلسٹ ہیں, اس لیے تھینک یو. جی, اس میں پہلی بات جو آپ نے کی کہ حلف کیوں نہیں لینے دیں گے ہم, کیونکہ ان کا حل بنتا نہیں ہے. میرا اگر سیٹ, ریزرو سیٹ مجھے نہیں دی جا رہی تو چلو ٹھیک ہے, کوئی ایشو ہے تو وہ بھی ایک زیادتی اور ڈاکہ. لیکن میری سیٹ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں, تو میں کیسے آئین ٹوٹتا ہوا دیکھوں اور بیٹھ کے اس کو برداشت کروں. تو میں ہر حد تک جاؤں گا, جتنا میں روک سکتا ہوں میں روکوں گا انشاءاللہ. دوسری آپ نے بات کی ہے جو KP میں ہمارے FIRs ہوئی ہیں, اس کے اوپر ہماری انشاءاللہ کمیٹی بنی ہوئی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کام اس پہ ہو رہا ہے. اور جو جتنے بھی جعلی اور غلط FIR ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا, انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. دیکھیے جی, مسئلہ ہے نظریے کا, مسئلہ ہے سوچ کا. جہاں تک صبح کے چلنے کی بات ہے, ماشاءاللہ صبح بہترین چل رہا ہے. ہم نے ہیلتھ کارڈ دوبارہ شروع کر دیا, ہم نے بڑی عزت سے لوگوں کو رمضان پیکیج دیا, ڈیٹا کے مطابق دیا, کوئی لائنوں میں کھڑا ہو کے تزلیل نہیں کی, کوئی فوڈ سیشن نہیں کیے. الحمدللہ گورننس ہماری جو ریٹ ہے ہمارے ایک گوشت کو چھوڑ کے, میں سچی باتیں کرنے والا آدمی, میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں کہ میں جھوٹی اپنی پرفارمنس دکھاؤں آپ کو. گوشت کا ریٹ جو سرکاری ہے وہ بہت کم ہے, وہ وارہ ہی نہیں کھاتا کسائی کو. اس کو میں ٹھیک جب تک نہیں کروں گا, بہتر نہیں کروں گا تو میں اس کو انشور نہیں کر سکتا اس ریٹ کو. اس کے علاوہ ہمارے سستے بازار ہم نے نہیں لگائے, لیکن ہمارے تمام بازاروں میں ہماری ٹیمیں, ہماری
مکمل ہماری بیوروکریسی ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے اور انشور کر رہی ہے کہ وہاں پر ریٹ جو ہیں وہ سرکاری ریٹوں کے مطابق ہوں. انشاءاللہ ہمارا جو آپ کا ملاوٹ کی وجہ سے جو لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اس پہ ہمارا جو اتھارٹی ہے وہ کام کر رہی ہے. ڈیلی کی بنیاد پہ ہزاروں لیٹر جو ہے وہ جو ناقص دودھ ہے اس کو تلف کیا جا رہا ہے. اس کو ہم بہتر کریں گے. ابھی تو ہمارا شروع ہوا ہے نظام. انشاءاللہ ہم ایک آپ کو بہترین نظام چلا کے دکھائیں گے کہ صوبے کے صحت کے, ایجوکیشن کے, انرجی کے پروجیکٹ ہم وہ کام بھی کریں گے انشاءاللہ. ہمارا پلان یہ ہے کہ انویسٹمنٹ اس چیز پہ کریں گے جس سے ہمیں ریونیو آئے تاکہ ہم پاؤں پہ کھڑے ہوں. اور انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے کہ ہماری جو انویسٹمنٹس ہوں گی, ہم جو پیسہ لگائیں گے, عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگائیں گے, وہ ایسے پروگرامس پہ, ایسی اسکیمس پہ, ایسے پروجیکٹس پہ لگائیں گے کہ اسے ہمیں ریٹرن ہوگا, ریونیو آئے گا انشاءاللہ, اور صوبے کو پاؤں پہ ہم کھڑا کریں گے. باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مجھے چیسٹی نہیں دیا جا رہا, زیادتی ہے. سندھ کو دیا جا رہا ہے, بلوچستان کو دیا جا رہا ہے, پنجاب کو دیا جا رہا ہے, مجھے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ مجھے اس لیے نہیں دیا جا رہا کیونکہ میں فارم 45 والا ہوں. میری اسمبلی, میری مینڈیٹ فارم 45 کی ہے. 13 بندے میرے بھی چوری ہوئے ہیں یہاں پر. 13 میرے فارم 45 یہاں بھی چوری ہو چکے ہیں. اس کو بھی میں ثبوت دینے کو تیار ہوں, بیٹھ جائے میرے ساتھ, میں آپ کے ساتھ ٹیلی کر لوں گا. لیکن میں یہ لے کے رہوں گا, مجھے میری ٹیم یہ دیں گے. میرا ایک صبر ہے, ایک طریقہ ہے. میں اگر گیا ہوں اپنے صوبے کے حقوق کے لیے گیا ہوں, میں پھر جاؤں گا. میں کوئی خیرات یا بھیک نہیں مانگ رہا. اگر میرے صوبے کے حقوق ہے اور مجھے ایک کرسی اللہ تعالیٰ نے دی اور عمران خان نے دی, اس صوبے کی عوام اور صوبے کے حقوق کے لیے دی ہے. میں اس کرسی پہ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہوں اگر میں صوبے کا حق نہیں لے سکتا. نہ مجھے بیٹھنے کا شوق ہے. ہر وقت ایک پرائیویٹ گاڑی ساتھ پھراتا ہوں. اپنے میرے گاڑیوں کا دیکھا کرے, جب میرے ساتھ گاڑیاں جاتی ہیں ہر وقت پرائیویٹ گاڑی میرے ساتھ ہوتی ہے کہ کسی ٹائم بھی اگر میں یہ سوچ لوں کہ میں اس اہل نہیں ہوں اور میں قابل نہیں ہوں اس کے, تو اپنی گاڑی میں چڑھ کے میں گھر جا سکتا ہوں. لیکن میں کمپرومائز نہیں کروں گا حقوق کے اوپر. میں نہ عوام کے حقوق پہ کروں گا, نہ صوبے کے حقوق پہ. میں نے میٹنگس کی, مجھے پولیس بھی مزید چاہیے. مجھے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. میرا جو NFC شیئر میں جو مجھے 1% نہیں ملا پورا, وہی پورا مانگتا ہوں. ریگولر جو میری لائبلٹی ہے وہی پوری مانگتا ہوں. میرا جو 1510 بلین ہے وہ بھی مانگتا ہوں. اب ریٹ بھی ریوائز کروں گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں سستی بجلی دوں اور اتنی مہنگی خریدوں اور پھر مجھے نہ ملے اور میرے پہ الزام لگایا جائے کہ میں چوری کرتا ہوں. چوری کرتا نہیں ہوں میں. آپ کے لوگ چوری کرواتے ہیں مجھ سے. یہ وابڈا چوری کرواتا ہے. سمگلنگ لوگ نہیں کرتے, سمگلنگ کروائی جاتی ہے. کون کرواتے ہیں ان کو پکڑو, کروانے والے لوگوں کو پکڑو. میں نے اس میٹنگ میں یہ بات کی ہے, میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں اور میں انشور کروں گا اس چیز کو انشاءاللہ جلد کہ میرے صوبے میں سمگلنگ نہیں ہوگی. دیکھیں, کبھی بھی کسی کی باتوں پہ یقین نہ کیا کریں. اگلے کا ماضی دیکھا کریں اور پرفارمنس دیکھا کریں. میں اکثر اپنے منسٹرز کو بھی کہتا ہوں, اپنے MPs کو بھی کہتا ہوں کہ اس حال میں بیٹھے جتنے لوگ بھی ہیں نا, ان کو میں یہاں بٹھا لوں نا اور پوچھوں کہ مسائل کیا ہیں, تو ہر ایک کو پتہ ہے. ایون جو ابھی چائے آپ کو پلائے گا اسے بھی پوچھے نا, اس کو ہی پتہ ہے. اس کو بتاؤں, پوچھوں نا کہ حل کیا ہے, اس کو حل بھی پتہ ہے. لیکن حل نکالنا, امپلیمنٹ کرنا کارکردگی ہے. یہ تو ثابت ہوگا جب میں اس چیز کو کروں گا اور میں آپ کو لے کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. اور میں لے کے دکھاؤں گا. ہاں, یہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان کے وہاں پہ حالات جو خراب ہیں, اکٹھے پیسے نہیں مل سکتے. میں اکٹھے مانگتا بھی نہیں ہوں, لیکن پاکستان کے حالات کے مطابق اگر IMF سے قرضہ لے کے میرے اوپر ٹیکس اور مہنگائی ڈالی جائے گی تو جو میرا پیسہ آپ نے دینا ہے مجھے آپ کو اس پہ دینا پڑے گا. خیر ہے, اس کے حساب سے ہی آپ دیں گے, لیکن آپ دیں گے, ورنہ اتنے آرام سے حکومت آپ نہیں کر سکتے. میرے لوگوں کے خون پہ, میرے لوگوں کے پیسے پہ, میرے لوگوں کے حقوق پہ بیٹھ کے آپ اسلام آباد میں اتنے حرام سے حکومت نہیں کریں گے. پھر میں آپ کو نہیں کرنے دوں گا. میں اپنا حق مانگوں گا. جب تک میں ادھر ہوں میں مانگوں گا. جب میں نہیں ہوں گا تو پھر اور بات ہے. اور میں آپ کو مانگ کے دکھاؤں گا. اور انشاءاللہ کہتے ہیں وہ دعووں والی بات نہیں ہے. وہ ایک بندہ گیا تھا نائی کے پاس کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں. اس نے کہا بال تو نہیں گر سکتا, ابھی مڑ کے جب گود میں پھینک دیتا ہوں تو پتہ چل جائے گا. میں تو وہ بھی کروا چکا ہوں ان سے. مجھے تو یہی پتہ ہے میرے سر میں بال کتنے ہیں. اب تو میں اپنے بال بھی گن چکا ہوں انشاءاللہ, تو ٹینشن نہ لیں آپ.
میڈیا کو بھی آپ کا ساتھ دینا پڑے گا اور میڈیا آپ کے ساتھ ہوگا بھی. لیکن جب آپ شہباز شریف سے ملاقات کے لیے گئے کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی فلائی لوگ ہیں فلائی مخلوق ہیں جنہوں نے علی امین کو بھیجا. اس کے بعد آپ کی عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے. عمران خان آپ کی حکومت کے ساتھ ملاقات پہ اس کے بعد ویڈیو ٹاکس پہ خوش تھے کہ وہ ناراض تھے؟ عمران خان بالکل خوش تھے. انہوں نے کہا اپنا حق مانگو, یہ تمہارے صوبے کا حق ہے, عوام نے مینڈیٹ دیا ہے مجھے, اور یہ مینڈیٹ اتنا آسان مینڈیٹ بھی نہیں تھا. آپ سب کو پتہ ہے اس بات کا, ہمارے ووٹر نے ووٹ نہیں دیا, جنگ لڑی ہے. جو حالات سے ہمارا ووٹر گزرا ہے, جس حالات سے میرے ایم پیز گزرے ہیں, میرے ٹکٹ ہولڈر گزرے ہیں, میرے آفس بیئرر گزرے ہیں, میری پارٹی گزری ہے, یہ جنگ تھی. اور انہوں نے اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کی ہے, ووٹ کے لیے جنگ بھی لڑی ہے اور مینڈیٹ دیا ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ بالکل اپنا حق مانگو, اور ان کو انشاءاللہ یقین ہے کہ جس بندے کو ذمہ داری انہوں نے دی ہے انشاءاللہ وہ حق لینا جانتا ہے, انشاءاللہ حق لوں گا. اور جہاں تک شہباز شریف سے میری ملاقات کی بات ہے, شہباز شریف فارم 47 کا پرائم منسٹر ہے. میں کل بھی یہ کہتا تھا, میں آج بھی یہ کہتا ہوں, اور میں کل دوبارہ پھر بھی یہ کہوں گا. لیکن اس وقت جو بھی ہے, جو میرے پرائم منسٹر کی کرسی ہے اس پہ وہ بیٹھا ہوا ہے. جو میرے مسائل ہیں صوبے کے وہ اسی کابینہ سے آنے ہیں, اسی فیڈرل گورنمنٹ سے آنے ہیں. تو میں اسے انٹریکشن بھی کروں گا, میں اسے ملوں گا بھی صحیح, اپنا حق بھی مانگوں گا, اور اگر نہیں دے گا تو طریقہ بھی اپنا اختیار کروں گا اس کے لیے, اپنے صوبے کے لوگوں کے ساتھ مل کے کروں گا, اپنے پارلیمان کے تھرو کروں گا, ہر قسم کی پارٹی کے تھرو کروں گا, ہر طرح سے کروں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب بڑے کلیئر ہیں اس بات پہ کہ اپنے حقوق کے لیے, اپنے حق کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے آپ نے ہر حد تک جانا ہے. اور جو خان صاحب کہتے ہیں وہی پالیسی ہماری ہے کہ خان صاحب کا ایک جملہ کافی ہے پوری قوم کے لیے, کہ انہوں نے کہا تھا کہ وی ول فائٹ, اور انشاءاللہ اپنے حقوق کے لیے, اپنے آئین کے حقوق کے لیے, اپنے آئین کے تحفظ کے لیے, اپنی عوام کے لیے, اپنے صوبے کے لیے انشاءاللہ وی ول فائٹ. اعلان جنگ نہیں ہے. دیکھیں عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا کہ پاکستان کے ادارے اگر مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا. عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا اور ہمیں بتایا, اور میں نے تو ایک حلف بھی لیا جب ہمارے پہ الزام لگے اس بات کے کہ ہمارے کوئی پلان سے اداروں کے خلاف یا فوج کے خلاف, تو میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جب میں ایکسپانڈر تھا, مفرور تھا, تو میں نے قرآن پہ حلف لیا کہ ایسی کوئی بھی بات نہ ہمارے نالے میں تھی, نہ عمران خان نے ہمیں کہی تھی, نہ ہم نے کی, نہ ہم نے کس سے کروائی. اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی. عمران خان نے بارہا کہا ہے کہ پاکستان کی فوج, میں خود گواہ ہوں, رمضان کا مہینہ ہے, میں خود کہ مجھے کہا ہے, کئی دفعہ کہا ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے لیے مجھ سے بھی زیادہ ضروری ہے. کوئی اعلان جنگ نہیں ہے, حق کی بات ہے. اگر میں کسی کو یہ کہوں, ادارے کو یہ کہوں کہ اصلاح ہونی چاہیے, میرٹ ہونا چاہیے, تو میرے خیال میں یہ اعلان جنگ نہیں ہے. میں پاکستان کا ایک شہری بھی ہوں, میں ایک صوبے کا اس وقت ذمہ دار بھی ہوں, میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی ہوں. اگر میں ایک سچی بات پہنچاتا ہوں اداروں تک تو میں پہنچاؤں گا. اس کو اعلان جنگ نہ سمجھا جائے, اس کو آپس میں بیٹھ کے اصلاح کر کے مسائل کا حل سمجھا جائے, کیونکہ مسائل کا حل نہیں نکلے گا پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا. سب نے کی ہے. الیکشن کمیشن اس میں مین کردار ہے. الیکشن کمیشن کو بٹھاؤ, سافٹ ویئر اپڈیٹ کا فارمولہ تو اس ملک میں آ چکا ہے. کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کرے, پوچھے اس سے کس نے کرائی تھی, اس سے وہ بھی نام لے لے گا. جج صاحبان نے کہا ہے کہ میں پریشر دیا گیا ہے, ان کو بلاؤ, بٹھاؤ, پوچھو تمہیں کسے پریشر دیا تھا, لے نام. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ لے نام, بلائیں نام. کیوں نہیں بلا رہے, کیوں نہیں پوچھ رہے؟ یہ جو ملک آئین بار بار جو لوگ توڑ رہے ہیں ان کو بلائیں, بٹھائیں, نام ان سے پوچھیں کہ بھائی تم نے کسے کہنے پہ آئین توڑا ہے, اور تمہیں کسی کہنے پہ نہیں توڑا تو آرٹیکل 6 کے لیے تم مرتکب ہو رہے ہو. تمہیں کیا یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس ملک میں آئین کو توڑنے پہ آرٹیکل 6 ہے, آرٹیکل 6 کا مطلب ہے سزائے موت, پرواہ ہی نہیں ہے آپ کو. تو انشاءاللہ یہ سسٹم میں ہر چیز ایکسپوز ہوگی, لیکن جب ہم آواز اٹھائیں گے مل کے تبھی ایکسپوز ہوگی. ہم ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو, اور ہم کہتے ہیں کہ جو بھی قصوروار ہیں سزا دی جائے ان کو. احتجاج میں کیوں کروں گا؟ احتجاج تو وہ جیلی لوگ کریں گے جو پرائی سیٹوں پہ آگے بیٹھنے کے لیے تیار بیٹھے تھے. آج اسمبلی میں آئے کیسے ہیں؟ یہ بھی ایک وائلیشن ہے. بغیر حلف کے اسمبلی کے فلور کے اوپر آج جو یہ لوگوں کو بٹھایا گیا ہے, یہ بھی خلاف ورزی کی گئی ہے قانون کی. آج یہ کس نے کی ہے؟ وہ اسپیکر صاحب نے انکوائری بٹھائی ہے اس کے اوپر. ان کا بندوبست کریں گے کہ اس کرسی کے اوپر جہاں پہ وہ مجاز نہیں تھی بیٹھنے کی, وہ ریزرو سیٹس اور اقلیت والے, ان کو اسمبلی کے فلور پہ چھوڑا کیوں گیا ہے؟ انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو حساب کر کے دیں گے. سزا اور جزا ہوگی بھائی. جو یہ سمجھتا ہے کہ اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ پھر سزا کے لیے تیار ہو جائے. یہ کلیئر ویسے میں نے پہلی اسپیچ میں بھی دیا تھا, میں بار بار دے رہا ہوں, میں ریپیٹ کر رہا ہوں.
ایک پلان آپ کا اور میرا ہوتا ہے اور ہمارا ایمان ہے ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے. مرکز مجھے پیسے نہیں دے گا, کیوں؟ میں کوئی نواز شریف کی جائیداد مانگ رہا ہوں, یا میں شہباز شریف کی جائیداد مانگ رہا ہوں اس سے, یا میں مریم نواز سے اس کے جہیز کا پیسہ مانگ رہا ہوں. میرے صوبے کا پیسہ ہے, میرا حق ہے, میں مانگ رہا ہوں اور میں مانگوں گا اور یہ مجھے دیں گے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں میری ڈکشنری میں یہ لفظ نہیں ہے. نو کا لفظ حق کے لیے میری ڈکشنری میں نہیں ہے. میں نہ اس کو سن سکتا ہوں نہ برداشت کر سکتا ہوں. تو اس لیے یہ دیں گے اور میں آپ کو لے کے دکھاؤں گا, اور اگر یہ نہیں دیں گے تو حکومت پھر یہ بھی نہیں کریں گے. تھینک یو.